منزلی ستنخطھا، کیا تو اونٹنی کو میرے گھر کے سامنے اٹھانا چاہتا ہے اور اپنی طرف لے جانا چاہتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہوئے کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کیوں بیٹھی؟ اور بھی بڑے بڑے مکانات تھے۔ اس پر امام بدر الدین عینی نے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے ایک طویل داستان لکھی ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے کئی صدیاں پہلے محفل میلاد کی داستان ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تبع اول جو یمن کے سردار تھے وہ ہجرت کر کے مکہ شریف پہنچے اور مکہ سے مدینہ کا یثرب کا سفر کیا، جو مدینہ کا پرانا نام تھا، یثرب کا سفر کیا۔ اور جب یثرب پہنچے حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے جب یثرب پہنچے تو وہاں آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، اور اس علاقے کو بیماری کی وجہ سے یثرب کہا جاتا تھا۔ اور تبع اول کے ساتھ 400 جیت علماء کرام تھے جو اس وقت کے آسمانی علوم کے ماہر تھے اور بڑے متقی بادشاہ انسان تھے۔ انہوں نے تبع اول کے ساتھ، کیونکہ وہ 400 کے 400 شادیوں کے بغیر زندگی بسر کر رہے تھے، انہوں نے تبع اول کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ آپ جہاں گئے ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ چلے ہیں، لیکن اب ہم آپ کے ساتھ چلنے سے معذرت خواہ ہیں۔ تو انہوں نے تبع اول نے سألہم عن سر ذالک، اس نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ میری حکمرانی یمن میں ہے، میری سلطنت، میری سرداری یمن میں ہے، تم اس ویرانے میں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ناجد فی کتبنا نبی اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہذی دارو مہاجری ہی، ہم نے اپنی کتابوں میں ایک نبی کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے، ہم ان کے انتظار میں ہیں، اگرچہ ان کی ولادت ابھی نہیں ہوئی مگر ہو جائے گی، ہم اس انتظار میں ہیں کہ ان کی ولادت ہوگی، ان کا میلاد ہوگا، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے، ہم اس انتظار میں یہاں بیٹھے ہیں لعل ان القاہ، کہ شاید ہماری ان سے ملاقات ہو جائے، اسی انتظار میں ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اب دیکھیں حضور کی آمد سے پہلے 1000 سال پہلے 400 فضلاء حضور کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ محفل میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر اس انداز میں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار چاہتے ہیں۔ جب تبع اول نے ان کے یہ الفاظ سنے تو تبع اول بول اٹھا کہ میں یمن میں جا کر کیا کروں گا، میں اپنی سلطنت کا کیا کروں گا، میں بھی یہاں بیٹھ کر تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اس معبود کا۔ تو اب بنا لکل واحد دار، اب اس نے اپنے خزانے منگوا لیے، اور خزانے منگوا کر اس نے 400 فضلاء کے لیے ایک ایک گھر تعمیر کیا۔ آج کوئی تھوڑا سا بندوبست کرے، تھوڑا سا میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرے، شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں، لیکن جس وقت گھر بن رہے تھے، مزدور لگے ہوئے تھے، مستری اینٹیں لگا رہے تھے، تو تصور کیا تھا؟ تصور یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوگی اور پھر ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے۔ تو تبع اول نے صرف گھر ہی نہیں بنائے بلکہ گھر والیوں کا بھی اہتمام کیا۔ 400 فضلاء کے لیے اس نے اپنے پیسوں سے لونڈیاں خریدی اور پھر آزاد کر کے ہر ایک عالم کے ساتھ ایک لڑکی کی شادی کر دی۔ اس کا ذہن تھا، اس کے دل میں یہ تھا کہ جب محبوب آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں، ان کا استقبال کرنے والے موجود ہوں، ان کا عقیدے پڑھنے والے یہاں پہ لوگ موجود ہوں۔ تو جب ان کی نسل بڑھتی گئی، چلتی گئی، اور پھر اس نے اکتب کتابنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خط لکھا
کہ ہو سکتا ہے میری زندگی وفا نہ کرے، میں اس دنیا میں نہ رہوں، لیکن میرا یہ خط گواہی دے کہ جب وہ جو ان کے اشعار سے جو انہوں نے خط لکھا، اس کا ایک شعر امام بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح بخاری میں لکھا ہے۔ وہ شعر یہ ہے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار ان لسانی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت احمد اللہ رب العزت کے رسول ہے، اور وہ اللہ جو روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ جو اس وقت انہوں نے خط لگایا، خط لکھا حضور کی ذات کے لیے کہ شاید میں دنیا میں نہ رہوں، لیکن قیامت کے دن گواہی دے اور میں نے حضور کا زمانہ نہ پایا ہو، اور قیامت کے دن جب لوگ اشہد کہہ کر یہ گواہی دیتے ہوں تو اس وقت میرا نام بھی ان لسٹوں میں شامل ہو جائے کہ اپنا نام لکھوا چکا ہوں۔ اور صرف انہوں نے خط نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے اس خط پر ایک سونا پگھلا کر مہر بھی لگائی۔ آج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں کہ خرچ لوگ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اس نے سونے کی مہر لگا کر قیامت تک حضور کے غلاموں کو پیغام دے دیا ہے کہ حضور کی ذات پر جتنا کوئی خرچ کرے اس کو اسراف نہیں کہا جاتا، اس کو فضول خرچ نہیں کہا جاتا۔ اس لیے عزیزان گرامی القدر، جب حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہ خط، وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، اور اونٹنی کے پیچھے علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ بہت بڑا فلسفہ ہے، اور وہ اونٹنی اس گھر کے سامنے بیٹھی، اس اونٹنی کو بھی علم تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 1000 سال پہلے قبل یہ حضور کی ذات کے لیے گھر تیار کیا گیا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر میں داخل ہوئے، ایک شخص جس کے پاس حضور کا وہ خط تھا تحفہ اول کا، جب انہوں نے وہ خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا انت تحفہ وما کا کتاب تحفہ، وہ لینا ہے اور تیرے پاس ہی حضرت تحفہ کا وہ خط ہے، وہ مجھے دے دیں۔ حضرت ابو تحفہ نے جب وہ خط دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ مرحبا بالتحفہ، اے تحفہ ہم تمہارے خط کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام پر یہ واضح کیا کہ میرے صحابہ تحفہ کو گالیاں نہیں دینی، اس نے 1000 سال پہلے مجھ پر ایمان لانے کا اعلان کیا تھا۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں بھی حضرت تحفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کی طرح ہمیں بھی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا